شروع میں یہ خبر بہت زیادہ کلیئر نہ تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ نیوز پھیلتی ہے کہ عائشہ خان جو کہ سینئر آرٹسٹ تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ لیکن عائشہ خان کی ڈیتھ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ۔ آپ نے مجھے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو سرچ کرتی ہوں اور ان کا پوڈ کاسٹ کرتی ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے جو سپر ہیروز ہیں، جو سپر سٹارز ہیں، ان کی محنت کیا ہے اور ان کی جرنی کیا ہے۔ لیکن آج میرے ساتھ کوئی بھی گیسٹ موجود نہیں ہے، لیکن آج جس کے بارے میں، جس پرسنالٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں، وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ رات 12 بجے کے بعد، 20 جون 12 بجے کے بعد پاکستان کے تمام بڑے چینلز پہ ایک خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ شروع میں یہ خبر بہت زیادہ کلیئر نہ تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ نیوز پھیلتی ہے کہ عائشہ خان جو کہ سینئر آرٹسٹ تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، گلشن اقبال بلاک 7 کراچی سے کہ ایک گھر سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ عائشہ خان تھی جو کہ سینئر آرٹسٹ رہ چکی ہیں، جن کے بہت سارے ڈراماز میں بھی اور آپ بھی دیکھتے رہے ہیں، جو کہ جیسے کہ تم جو ملے، پیارے افضل، تم کون پیا، من مائل، میرے مہرباں اور اس طرح سے کے بہت سارے سپر ہٹ ڈرامے وہ کر چکی ہیں۔ کوئی بھی ڈرامہ ہماری سینئر آرٹسٹ عائشہ خان کے بغیر پاسبل نہ تھا۔ ان کی وفات بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ موت اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتی۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے واپس تو جانا ہے۔ ہر زیرو انسان نے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جب اس کا رزق ختم ہو جائے گا، اس نے واپس اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ لیکن عائشہ خان کی ڈیتھ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ بہت بڑا سانحہ اس لیے ہے کیونکہ جس حالت میں ان کی لاش برآمد ہوئی ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گلشن اقبال بلاک 7 کراچی میں ایک 75 سالہ خاتون کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہمسائی جو ہیں، ان کی ہمسائی شکایت کرتی ہیں کہ اس گھر سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، جو کہ قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ کوئی بھی اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے، 2-3-4 دن بعد وہ بو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کی ہمسائی کہتی ہیں کہ یہ بدبو قابل برداشت نہیں ہے اور یہ کافی عجیب و غریب بدبو ہے۔ تو پولیس کو کال کی جاتی ہے۔ جیسے ہی پولیس آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو کہ منہ کے بل زمین پہ پڑی ہے اور اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ شروع میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عائشہ خان جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو ہمیں رپورٹس ریسیو ہوئی ہیں، جو پہلے ان کے سٹارٹ میں پوسٹ مارٹم ہوئے ہیں، اس میں پتہ چلا ہے کہ ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے۔ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے، کیونکہ ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، اس سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ ان کی موت 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 7 دن سے پہلے سے وہ زمین پہ پڑی ہوئی اور ان کی ڈیتھ واقع ہوئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی باڈی میں سے اس طرح کی بایو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ بدبو آتی ہے۔ اگر وہ بدبو نہ آتی تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ عائشہ خان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ناظرین، وہ جس حالت میں تھی، بالکل اکیلی، ایک گھر ہے جس میں ایک کمرہ ہے اور اس میں ایک بستر لگا ہوا ہے اور اس میں ایک ضعیف خاتون رہ رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ ایک ہماری ماں ہوتی ہے، ایک ہمارا باپ ہوتا ہے، وہ دونوں ہمیں کما کے کھلاتے ہیں اور
20-25 साल तो अल्लाह हम कुछ भी ना करें, हमारे रिस्क का इंतज़ाम हो जाता है। हम बीमार होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं तो फिर कौन ध्यान रखेगा हमारे माँ बाप का? क्या वो इतना भी हक नहीं रखते कि उनकी औलाद उनके पास रहे? नाजरीन, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पैसा कमाने निकलते हैं, और इवन उनके वालिदैन भी कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, जाओ बेटा अपना फ्यूचर बनाओ। हमारे वालिदैन कभी भी इसमें तंग नज़री से काम नहीं लेते। वो कहते हैं जाओ बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम जाओ कमाओ, मुझे कोई मसला नहीं। हमारे माँ बाप के जिगरे देखें कि किस तरह से एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखा, वो दर्द अलग, वो एक दिन की अलग। जिस दिन तुम्हारी पैदाइश होती है, वो एक जो माँ दर्दें लेती है ना, तो उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमारे माँ बाप में एनर्जी होती है तो वो अकेले रह सकते हैं, लेकिन जब उनमें एनर्जी नहीं, वो ज़ईफ़ हो गए हैं, तो फिर ये कौन इसका जो होगा जिम्मेदार होगा? जाहिर सी बात है, औलाद ही होगी। औलाद, वालिदैन का हक है और औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन का ध्यान रखे। जब हम जैसी औलाद होती है ना, मेरी जैसी या आप जैसी, जब हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमारा कोई शौक़ होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो जब वालिदैन के पास कभी कभी नहीं होते, वैसे हर वालिदैन कोशिश करता है कि उनको दे, अपनी औकात से ज़्यादा दे। लेकिन पता है फिर हमारी जैसी औलाद, नाफरमान औलाद क्या कहती है? वो कहती है आपने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया आपने? अम्मा और अब्बे से ऐसे तुमने क्या किया हमारे लिए? तो वालिदैन जब बताने लगेंगे मैंने तुझे पाला है और ये और वो, फिर हम जैसी बहुत सारी औलादें हैं जो कहते हैं ये तो आपका फ़र्ज़ था। चलो मान लिया औलाद का ध्यान रखना वालिदैन का फ़र्ज़ है, तो वालिदैन का ध्यान रखना किसका फ़र्ज़ है? हमसायों का फ़र्ज़ है, डॉक्टर का फ़र्ज़ है, मेट का फ़र्ज़ है? मेरा ये सवाल है, किसका फ़र्ज़ है? औलाद का फ़र्ज़। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं आयशा खान, जवानी में वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने जवानी में ही एक्टिंग में कदम रख दिया था, सारी ज़िंदगी उन्होंने एक्टिंग की। कोई भी ड्रामा उनके बगैर, मैं समझती हूँ उनकी एक्टिंग इतनी जानदार होती थी कि पॉसिबल ना था। डेफिनेटली अगर एक माँ, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ा लिखा भी सकती थी, लेकिन उनको एक्टिंग का शौक़ था। उन्होंने एक्टिंग भी की, लेकिन अपने घर भी संभाला उन्होंने। लेकिन जब वो अपनी बुढ़ापे में आई, मैं आपको नाज़रीन बताती चलूँ कि उनकी औलाद भी थी, लेकिन उनके आखिरी वक्त में उनकी औलाद उनके पास ना थी। उनकी जो बेटी, मैं मेंशन करती चलूँ कि HSY के साथ भी काम कर चुकी है, बहुत अच्छी मॉडल है। और जी जनाब, उनका जो बेटा है वो इस्लामाबाद में होता है, और जैसे ही उनको कॉल की गई तो वो अपनी उसी दिन, क्योंकि देखें जब बंदा आउट ऑफ कंट्री होता है ना, तो फ्लाइट भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उनके बेटे, माँ की डेथ का सुनते हुए उनके बेटे ना आए, कोई भी ना आया। और आपको मैं बताती चलूँ कि उनकी जो डेड बॉडी है ईदी सेंटर में रखी गई है कि उनके लवाहकीन, उनके घर में से कोई आए, उनकी तदफीन की जाए। उनको किसी ने नहीं पूछा। आई एम श्योर, मैं जानती हूँ कि वो एक माँ थी, एक बेटी भी थी। सबसे पहले वो एक खातून थी, एक औरत थी। उन्होंने जो कमाया अपनी औलाद पे ही लगाया। हर माँ बाप ऐसा करता है, क्योंकि मैं भी खुद भी एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी माँ जो है, एक ही दिन में उनके माँ बाप, उनका भाई कत्ल कर दिया गया, फोत हो गए, डेथ हो गई उनकी। लेकिन मैं अपनी माँ से पूछूं ना कि अम्मा कैसे किया, मेरी अम्मा पता है क्या कहती है? मेरी अम्मा कहती है, बच्चों मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई थी, मेरी दुनिया मिट गई थी, लेकिन मुझे हिम्मत मिली मेरी औलाद से, मतलब हमसे। हम 3 बहन भाई थे। मेरी अम्मा ने सारी जान लगा दी हमें पालने में। आई एम श्योर कि हर माँ ऐसे ही करती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इवन अल्लाह ताला हमें कुरान में भी बताते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कुरान हमें सिखाता है, बीइंग अ मुस्लिम, हमें सिखाया गया है कि अपने वालिदैन का ध्यान रखो और इनके लिए दुआ करो, जिसका तर्जुमा ये है, मेरे परवरदिगार, इन मतलब वालिदैन, इन पर वैसे ही रहम कर जैसा कि इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। मतलब अल्लाह हमें सिखा रहा है, कुरान हमें सिखा रहा है। कहाँ गई इलाकियात?
آپ چھوڑ دیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں، اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں، انسانیت کو ذہن میں رکھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی نا، پولیس نے جب پوچھا ان کے گھر میں کوئی آ جا رہا تھا، تو ہمسائے بتاتے ہیں کہ کوئی بھی، بہت عرصہ ہو گیا تھا کوئی بھی ان کے گھر نہیں آ رہا تھا. ایک پوری ضعیف خاتون جو کہ بیمار ہے، نہ تو اس کو کوئی تیمارداری کر رہا ہے. ایون باہر بھی جب ہم ہوتے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں جو کمانے جاتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تو بندہ ڈیلی کال کر رہا ہوتا ہے، میسج کر رہا ہوتا ہے. بے شک تم کتنے ہی بزی ہو، کیا مطلب اگر تم جوان ہو، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی جوانی کھا کر پیدا ہوئے ہو؟ تمہارے ماں باپ کی جوانی گئی، وہ بڑھاپے میں آئے تو تم جوان ہوئے. اور جب تم جوانی میں ہو اور سارا عروج اور جوبن تم پہ ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تو کیونکہ جب والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، وہ بچے بن جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ کبھی بھی ان کو غصہ آ سکتا ہے. بیماری میں تو ویسے ہی بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ عائشہ خان کی بیٹی سے اور ان کے بیٹے سے آپ مجھے بتائیں، کیا تم لوگوں کے پیروں میں سے زمین نہیں نکل گئی جب تم لوگوں کو پتا چلا کہ تمہاری موم بیمار ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، سوری ٹو سے. ناظرین، میں کسی کو بھی جج نہیں کر رہی، لیکن میں بس اتنا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. حقوق اللہ جو ہوتا ہے نا، اللہ معاف کر دیتا ہے. ہم ینگا مسلم، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں اسلامیات بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہمیں جب اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، ہم مدرسے میں جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ہم میں سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ بھی، لیکن ہر جگہ پہ اللہ کے حقوق تو ہے ہی، لیکن اس میں حقوق العباد ہمیں سکھایا گیا. ہمسایوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، استاد کے حقوق، سب کے حقوق ہے نا. حقوق اللہ، یہ اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا، تم نماز نہیں پڑھتے، تم حج نہیں کرتے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک حدیث بھی تو ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا نا، ذرا برابر، ریت کا ذرا، اگر میں صحیح سے بتا نہیں پا رہی، لیکن میں ان کا مفہوم آپ کو بتا دوں، ریت کے ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ اس کو معاف کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا. واٹ اباؤٹ ہیومن، لوگوں کے اخلاقیات، حقوق العباد، لوگوں کے اگر آپ حقوق نہیں پورے کر پا رہے. ہمارے ہاں بہت ساری، ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے ہیں میرے بندے، تم نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ انسان بولے گا کہ اللہ آپ بیمار تھے، میں کس طرح سے تیمارداری کر سکتا تھا؟ پھر اللہ بتائے گا کہ فلاں وقت میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو یہ میری تیمارداری ہوتی. ناظرین میرے جو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے، یا پھر کوئی، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ پیسہ نہیں لگا سکتے تو پہنچ جائیں. جیسے کہتے ہیں اس کو ایموشنل سپورٹ دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا اس کو ایموشنل سپورٹ دے دیں؟ کیونکہ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب ان پہ وحی نازل ہوئی اور اللہ نے کہا نا کہ جاؤ تم اللہ کا حکم عام کرو، تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے. حضرت ہارون جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے کیوں کہا کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دو؟ کیونکہ حضرت موسیٰ جو ہے نا، ان کو ہارون کے ساتھ ہونے سے نا ہمت ملتی تھی. کیونکہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار ٹوٹتے ہیں. تو اس لیے یہ رشتے دار اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائے ہیں کہ جب ہم ٹوٹنے لگیں تو ہماری ہمت کے لیے کوئی نہ کوئی ہو. اور اولاد تو بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو میری تمام اولادوں سے، تمام دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں، اسپیشلی تب جب وہ بیمار ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں نا بڑا ایک اسٹگما ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو اب ہمارے جو لڑکے ہیں، میل ہیں، لڑکیاں بھی اپنے والدین کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں. اور
جی جناب، کیا ہوتا ہے جب خود آتے ہیں باہر سے، اب بچے نظر میں نہ آئے تو شور مچا دیتے ہیں، اپنی بیگم کو کہتے ہیں بیگم 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 بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں بیگم، ان کو میرے پاس لے آؤ. اور وہ جب ایک بیوی نے پوچھا نا، بیگم نے پوچھا کیا ہو گیا، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بیگم جب میں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتا ہوں نا مجھے سکون ملتا ہے، مجھے ٹھنڈ ملتی ہے. سے میرا یہ سوال ہے، جن ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ آئے ہیں، کیا ان کو آپ کو سینے سے لگانے سے ٹھنڈ نہیں ملے گی؟ ماں باپ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوتے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ جب بندہ جوبن میں ہوتا ہے نا، جب عروج میں ہوتا ہے، تو سب اس کے دوست یار ہوتے ہیں، جس کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے سب اس کے دوست یار. جب بیماری آتی ہے سب چھوڑ جاتے ہیں. تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے جو لوگ ہیں، وہ ایک بہت بڑی ہمارا سرمایہ ہے. تو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے، جیسے ایدی سینٹر بنا ہوا ہے نا، کوئی بھی اگر لوارث لاش ہے، کوئی نہیں ہے تو وہ اٹھا بھی لے جاتے ہیں، اپنے پاس رکھ بھی لیتے ہیں، تدفین بھی کر دیتے ہیں اگر کوئی نہیں آیا. تو میری درخواست ہے حکومت سے، کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں ہمارے جو سینئر لیجنڈری آرٹسٹ ہیں، جب وہ ضعیف ہو جائیں تو ان کو کچھ دیا جائے، ان کو پینشن کے طور پہ کچھ دیا جائے، ان کو گھر دیا جائے، یا گھر نہ صحیح ان کی خبر ہی لی جائے نا. ان کو اگر وہ بیمار ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی میڈیکیشن فری کر دی جائے. یہ میری درخواست ہے سی ایم پنجاب سے اور تمام دیکھنے والوں سے، ان تمام صاحب استطاعت لوگوں سے جو یہ کام کر سکتے ہیں. آج میں جانتی ہوں آج ہر کوئی بندہ اپنے پیسے کلیکٹ کرنے میں لگا ہے، میرے پاس یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے. عائشہ خان کی ڈیتھ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ڈرامہ انڈسٹری، پاکستانی انڈسٹری کا بہت جانا مانا درخشندہ ستارہ تھی وہ، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے ساتھ کوئی نہ تھا. پیسوں کے پیچھے مت بھاگے، رشتوں کے پیچھے بھاگے، اپنا پورا وقت دے. صرف پیسے کو وقت نہ دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے. اب سب کو ٹائم دے. دوست بھی بنائیں، ایسے دوست جو غم میں ساتھ ہوں. اپنے والدین کو بھی ٹائم دیں، اولاد کو بھی ٹائم دیں، تاکہ جب آپ کا آخری وقت ہو نا، جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، تو آپ کے دوست یار آپ کے ساتھ ہوں. اسی میسج کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. نیکسٹ سٹوری، نیکسٹ نیوز، نیکسٹ پرسنالٹی، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.